بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے پروگرام روبرو رضا صدیقی کے ساتھ میں آج ہم لاہور سے محترم سعادت سعید صاحب کو آپ سے ملوا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید اردو ادب کا ایک اہم نام، خاص طور پر جدید نظم کا ایک اہم نام۔ مجید امجد میرے نزدیک جدید اردو نظم کا ایک اہم نام ہے، اور انہی کے شہر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سعادت سعید بھی جدید نظم کی طرف ہیں۔ وہاں ڈاکٹر اے ڈی نسیم ہمارے بہت محترم استاد، انہوں نے جس طرح ادب کی آبیاری کی، ڈاکٹر سعادت سعید بھی اسی طرح ادب کی آبیاری کر رہے ہیں۔ گزشتہ 50 سال سے شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں۔ 1970 سے انہوں نے اپنے استادانہ کام کا آغاز کیا، اور اب تقریباً 2020 میں 50 سال کے قریب ان کا تعلیمی ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے شاعری کی، ویسے تو انہوں نے 500 کے قریب غزلیں بھی لکھی، لیکن اس کی ابھی کوئی کتاب شائع نہیں کروائی۔ انہوں نے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ نظم کی شائع کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تحقیق کا کام ہے، اس کا بہت بڑا کام ہے ڈاکٹر سعادت سعید کا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان کے ان 3-4 جہتوں کی طرف چلیں، میں ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر سعادت سعید صاحب۔ وعلیکم جی، بہت شکریہ، آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ روایتی سا سوال میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ جی آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور کن حالات میں حاصل کی۔ ڈاکٹر اے ڈی نسیم صاحب کے بارے میں تو میں نے ابھی ذکر کیا، وہ تو ہمارے محترم ہیں، ظاہر ہے آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو اپنے بارے میں بتائیے کہ ماحول کا تو مجھے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہی اندازہ ہو گیا، تو آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ جی، یہ ایسا ہے کہ میں لاہور میں 1949 میں پیدا ہوا، اور جس علاقے میں ہم رہتے تھے اس علاقے کا نام سادی پارک تھا، اور اس کے ساتھ جہاں مکان ہمارا تھا، میرے ماموں کا مکان تھا، تو وہاں ساتھ ہی قبرستان کی دیوار بھی ملک تھی اس کے ساتھ، اور ایک بند گلی تھی۔ تو وہاں میں پیدا ہوا، اور میرے والد جو تھے وہ ان دنوں ایم اے اردو کر رہے تھے اورینٹل کالج سے، اور پھر انہوں نے ایم اے جب کر لیا، گولڈ میڈل لیا انہوں نے، پہلا بیچ تھا ایم اے اردو کا، تو پھر ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ساہیوال ہو گئی۔ تو میری جو تعلیم ہے اس کا آغاز بھی ساہیوال سے ہوا۔ ویسے تو میری بسم اللہ جو ہے وہ روپ شریف میں ہوئی، جو میرے والد کے جو پیر بھائی تھے وہاں پہ تھے، تو وہاں مجھے لے کر گئے اور میری بسم اللہ وہاں کرائی گئی 3 سال کی عمر میں۔ تو ایک طرح سے تعلیم کا آغاز تو یہیں سے ہو گیا، جب آپ نے بسم اللہ سیکھ لی۔ تو ساہیوال میں پھر میں جب پرائمری اسکول میں داخل ہوا، اے برانچ پرائمری اسکول، اور ماشاءاللہ وہاں پر آپ کے جو والد تھے ان سے اکتساب فیض کا موقع ملا۔ اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ انہوں نے جس سطح پہ اسکول کو رکھا تھا وہ انتہائی، یعنی
علم دوست ماحول اس میں تھا. میں مثال اس کی دیتا ہوں آپ کو کہ اس اسکول میں پہلی دفعہ دوسری جماعت میں ڈرامہ ہم نے کیا اور وہ ٹیپو سلطان پہ تھا. مجھے یاد ہے یہ 2 حصے تھے اس اسکول کے, ایک پہلا مین حصہ تھا اور ایک اس کے ساتھ پیچھے ایک اور بلڈنگ تھی, تو اس میں وہ ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اس میں وہی کہ شیر کی 1 سالہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی جو ہے اس سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ قومی مزاج بنانے میں اس اسکول نے کافی مجھے یعنی میری مدد کی. اور وہاں پر باقاعدہ دعا ہوتی تھی, نظمیں پڑھی جاتی تھی, اور اسی طرح سے ترانہ ہوتا تھا. اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا ہی میں میرا شعر و شاعری سے اور ادب سے ایک لگاؤ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں اسکول نے بھی میرے لیے کافی اہم کردار ادا کیا مجھے ادب کی طرف لانے میں. پھر ہائی اسکول میں, گورنمنٹ ہائی اسکول میں میری تربیت ہوئی اور وہاں پہ میں 5 سال وہاں پڑھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں. اور وہاں جو اساتذہ تھے ان میں فارسی کے استاد, انہوں نے میرے ذوق پیدا کرنے میں بہت, ماسٹر شفیع صاحب ہوتے تھے, اور پھر اسی طرح سے ہسٹری کے استاد تھے ماسٹر مدر صاحب. تو انہوں نے جس طرح سے تربیت کی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ادب کی طرف لانے میں ان کی تربیت بھی معاون ثابت ہوئی. پھر وہاں پر ہم اسکول ہی کے زمانے میں ایک رسالہ مرتب کروایا گیا, تو اس کا ایڈیٹر میں تھا. وہ چھپا تو نہیں لیکن چیزیں اکٹھی کی اور میں نے ایک رسالہ بنایا. وہ بھی تو ایک تربیت کا حصہ تھا نا. تربیت کا ایک حصہ. تو پھر اسی زمانے میں سفینہ اخبار وہاں نکلتا تھا ساہیوال سے, اسرار زیدی وغیرہ اس میں اس کے ایڈیٹر تھے شاید اسرار زیدی صاحب. تو وہاں میں بچوں کے لیے میں نے نظمیں لکھنی شروع کی, بچوں کے لیے مضامین لکھنے شروع کیے. تو ایک گورنمنٹ ہائی اسکول کی جو تربیت تھی وہ بھی میرے بہت کام آئی. پھر گورنمنٹ کالج میں نے 4 سال گزارے. گورنمنٹ کالج مونٹگومری تھا اس وقت, تو گورنمنٹ کالج مونٹگومری میں نے فلسفہ پڑھا, تاریخ پڑھی, فارسی زبان پڑھی, انگریزی ادب پڑھا, اردو ادب پڑھا, اکنامکس پڑھی. یعنی مختلف سبجیکٹ جو تھے وہ پڑھنے کو موقع ملا. اور میں جو بھی میری عادت تھی کہ جو بھی سبجیکٹ میں پڑھتا تھا اس کے ساتھ 2-4 کتابیں اور بھی میں لائبریری میں جا کے کنسلٹ کر لیتا تھا. تو صرف نصابی کتابیں نہیں ہوتی تھی. تو اسی زمانے میں مجھے گورنمنٹ کالج کے جو میگزین تھا ساہیوال, تو اس کی ادارت مل گئی. تو میں اور فہیم جوزی جو ہے یہ انہوں نے رسالے نکالے. ویسے تو میرے مضامین جو ہے وہ جب میں انٹر میں تھا تو اسی وقت سے اس رسالے میں چھپنے شروع ہو گئے تھے. ہم نے جو خاص کام کیا وہاں وہ یہ کیا کہ ایک چونکہ روایتی حوالہ بہت تھا. میرے والد خود آپ کو پتہ ہے کہ کلاسیکی مزاج کے آدمی تھے, تو انہوں نے جب تک رسالہ جو ہے وہ نکالتے رہے, یعنی مجھ سے پہلے جب ہم نے جوائن کیا تو اس میں غزلیں مثلا چھپتی تھی اور کوئی ماڈرن لٹریچر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں آتا تھا, اس رسالے میں شائع نہیں ہوتا. تو ہم نے پہلی دفعہ اس میں آزاد نظمیں چھاپنی شروع کر دی, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر انہوں نے اجازت دی تو چھاپی. اور جدید جو ادب تھا مثلا عبداللہ حسین کے بارے میں وہاں مضمون چھپا, اور اسی طرح سے قرۃ العین ادب کے حوالے سے, اور اسی طرح سے جدید ادب کے بہت سے سلسلے جو تھے وہ مجید امجد کی نظمیں وغیرہ وہ اس میں شائع ہونی شروع. تو یہ بھی ایک ہماری تربیت کا حصہ تھا. تو وہاں کی لائبریری بہت زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے والد نے تو کلاسیکیت کی طرف آپ کی تربیت کی, لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے وہاں کے معاشرے, جو ہم وہاں کے ادیب اور خاص طور پر مجید امجد اور وہاں کے جو اس وقت کے لوگ موجود تھے, تو اس
کا آپ اپنے اوپر کتنا اثر سمجھتے ہیں, اور کون کون سے افراد ہیں وہاں کے جن کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے کہ ان کا آپ نے اثر لیا؟ میں سبھی لوگ جو تھے نا وہاں, جو سینئر لوگ تھے, مثلاً ناصر شہزاد تھے, مراتب اختر تھے, وہاں پہ ظفر اقبال آ جاتے تھے, منیر نیازی تھے, پھر حکیم محمود رضوی تھے, گوہر ہوشیار پوری تھے, حاجی بشیر تھے, اسی طرح سے مجید امجد تو خیر وہ تھے. تو ہماری جو میٹرک کے بعد میں نے اور ہم دوستوں نے مجید امجد صاحب کے پاس بیٹھنا شروع کیا, کیفے ڈی روز میں بھی اور اسٹیڈیم ہوٹل میں بھی, جن میں امین صاحب تھے, وہ جو فہیم جوزی تھے, سجاد میر اور میں, یعنی ہم لوگ, اور امین رضا وغیرہ. تو یہ ہم بیٹھتے تھے وہاں, اور ان کی تربیت نے ہمیں کافی ہمارے لیے رستے جو ہے وہ پیدا کیے. اور میں نے جو اپنی نظمیں سنائی انہیں, مجید امجد صاحب کو غزلیں سنائی, تو ان میں وہ اصلاح کرتے تھے. اور وہ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ میں باقاعدہ ان کا شاگرد تو نہیں تھا, لیکن وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ لفظ جو ہے وہ شاعری میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے, آپ کو تلفظ جو ہے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے, اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مجھے بتایا کرتے تھے. تو میں نے ان سے سیکھا بہت کچھ. پھر اچھا, میں تو آگے آپ جو ہے ساہیوال میں بھی ظاہر ہے کہ ادبی جو حلقے تھے وہاں پہ جاتے رہے, اور لاہور میں بھی آپ نے ادبی حلقوں میں کی. تو کیا آپ بتائیں گے کہ ان حلقوں نے آپ کی ذہن سازی میں کوئی کردار ادا کیا؟ بہت کردار ادا کیا, اس لیے کہ ایک تو گورنمنٹ کالج کی جو بزم ادب تھی اس کے باقاعدہ ہم رکن تھے, اور اس میں ہر ہفتے جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں جاتے تھے. اس کے علاوہ مختلف مشاعرے ہوتے تھے شہر میں مختلف تنظیموں کے تحت, ان میں جاتے تھے اور اپنی چیزیں سناتے تھے, لوگوں کی چیزیں سنتے تھے. پھر وہاں پہ نئے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ایک محفل قائم ہوئی, یا مجھے اگر نام صحیح یاد نہیں ہے, لیکن وہ چھپرینوں ایک وہاں پہ وہ ہوٹل تھا, تو وہاں پہ ہوا کرتی تھی میٹنگ. تو وہاں پہ بھی میں نے افسانے لکھنے شروع کیے, تو افسانے بھی میں نے وہاں پہ پڑھے, اور لوگوں نے کافی داد دی. یہ اور بات ہے کہ میں بعد میں افسانہ نگاری کی طرف زیادہ توجہ میں نے نہیں دی. ایک آدھ افسانہ میرا چھپا ہے وہاں پر جو فران ہے اسلامیہ کالج کا. جب میں لاہور میں آیا تو لاہور میں اورینٹل کالج میں نے داخلہ لیا ایم اے اردو میں, اور اس زمانے میں الکار باب ذوق میں بھی جانا شروع کیا, اور اسی طرح سے شمع تاثیر کے مشاعرے تھے ان میں بھی شامل ہوئے. اور وہاں پہ جو نظمیں میں نے پڑھی تو اس میں ایک نظم پہ باقاعدہ انعام بھی ملا, اور افتخار جانے بھی اس زمانے میں جج کے طور پہ وہاں آئے تھے. تو یہ بڑی ایک خوشی کی بات تھی کہ ایک بڑا شاعر جو ہے وہ میری نظم کو پسند کر رہا ہے اور انعام دے رہا ہے. تو اسی طرح سے افسانے کی میں بات کر رہا تھا کہ فرحان میں ڈائن کے نام سے میرا ایک افسانہ چھپا, اور وہ افسانہ جو ہے ایک وجودی حوالوں کا افسانہ تھا. آپ کو کہ میں نے استادوں سے جو کچھ سیکھا ان میں ایک وجودیت کا فلسفہ بھی تھا. راجہ عبد القادر کی محفلوں میں ہم بیٹھتے تھے, اور وہ جو ہے بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, وہاں پر, اور ویسے بھی فلسفہ جو ہے میرا سبجیکٹ تھا, تو وہاں پر وجودیت کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی اور کتابیں ہم نے پڑھی. تو وہ اس جو کی وجہ وجودی سے حوالہ یہ جو آپ نے جو اپنے تنقیدی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ جو فلسفے کو ہے وہ زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے. جی جی بالکل, فلسفہ بھی میں نے پڑھا, اور السنہ میں فارسی زبان پڑھی, وہ اس کا بھی کافی اثر ہے میرے ساری شاعری پر. تو لاہور کی جو انجمنیں تھی انہوں نے بہت میری تربیت کی, اور میں ان انجمنوں میں طویل مضمون پڑھتا تھا, اور میرے مضمونوں کو لوگ جو ہے وہ بڑے غور سے سنتے تھے, اس لیے کہ جو کنٹمپریری لٹریچر تھا اس پر میں بات کرتا تھا. تو وہ اسی لیے مجھے فوراً انہوں نے الکار باب ذوق کا ممبر بنا لیا. یعنی جس سال میں الکار باب ذوق میں گیا اسی سال ایک دو مضمون میں نے پڑھے, تو میں الکار باب ذوق کا ممبر بن گیا. پھر سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر بن گیا. میں نے خود الکار باب ذوق جو ہے لاہور کا چلایا,
اور ایک اور حلقہ جو بعد میں ہم نے چینی لنچ ہوم میں جو قائم کیا، وہ اس لیے کہ حلقہ ارباب ذوق جو ہے ماشاء اللہ کے زمانے میں بند کر دیا گیا، تو ہم نے اس کے مقابلے میں یعنی کہ اسے جاری رکھا جائے، تو وہ حلقہ جو ہے وہ مبارک احمد نے، میں نے، جیلانی کامران نے، ہم نے مل کر وہ حلقہ قائم کیا، اور وہ حلقہ جو ہے وہ کلیگن روڈ میں پہلے ہوتا تھا، پھر اسے چینی لنچ ہوم میں شفٹ کر دیا گیا، تو وہ لاہور کا ایک بڑا حلقہ تھا، اور اس میں جو آج جو بہت سے نوجوان آپ مضمون لکھ رہے ہیں لاہور میں، وہ اس حلقے میں آیا کرتے تھے، جیسے ضیاء صاحب ہیں، اور اسی طرح سے امجد طفیل ہیں، اور اس راج میر بھی اس زمانے میں اس حلقے میں آتے تھے، تو وہ بڑا رونق حلقہ تھا۔ اس حلقے نے بھی مجھے جو جدید ادب ہے اس سے وابستہ کیے رکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو غزل اور جدید اردو غزل ہے، اس کے بارے میں اگر آپ ادبستان کے ناظرین کو کچھ بتا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل کا جو ڈفرنس ہے، چونکہ آپ استاد ہیں اردو ادب کے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا ان کی تعلیم کے لیے ذرا یہ تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت کر سکیں۔ جی، غزل جو جتنی بھی جدید ہو جائے، غزل میں جو اس کی ایک تکنیکی حوالہ ہے اس کا، کہ اس میں قافیے نے آنا ہے، اس میں ردیف نے آنا ہے، اس میں وزن نے آنا ہے، اور اس میں وہ جو شعر ہیں وہ باقاعدہ یعنی متواتر بھی شعر آ سکتے ہیں مانوی اعتبار سے، اور علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو غزل جو ہے وہ جدید اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس میں امیجری نہیں لے آتی، اور وہ جو نئی امیجری ہے، جو اپنے دور کی امیجری ہے، وہ جب غزل میں آئی ہے تو وہ غزل جو ہے وہ جدید ہو گئی۔ اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں لاہور میں جو ہے مسجد شکیب جلالی، وہ جو کیا ہے، انہوں نے شکیب نے جو غزل لکھی وہ جدید غزل وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ جو ساجد ہے ہمارے لاہور کے ایک بڑے اچھے غزل کہنے والے تھے، تو وہ بھی مزاج ان کا جدید تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید غزل جو ہے یہ ہمارے دور میں ہی لکھی گئی ہے، اور جو پرانے دور میں جو غزلیں لکھی گئی ہیں ان میں جہاں کہیں ایسی امیجری آتی تھی جو ہٹ کے ہوتی تھی کلاسیکی امیجری سے، تو وہاں کچھ جدت سی پیدا ہوتی نظر آتی تھی۔ جیسے مثلا مصحفی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بھلا درستی ہے آزائے پیر کیا ہوئے، کہ جیسے رسی سے ٹوٹا کواڑ باندھ۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل جدید مزاج، جدیدیت اس میں مجھے نظر آ رہی ہے، اور یہاں پلیتھن نکل گیا وہاں غیر اپنی ٹکی لگائے جاتے، یہ میر تک میر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیجری جہاں پہ ہٹ کے آئے کلاسیکی غزل کی امیجری سے، وہاں پہ ایک جدت پیدا ہو جاتی۔ اور اچھا، اسی سلسلے میں ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنی تحسین کے لیے بھی، اور جو ناظرین ہیں ادبستان کو دیکھنے والے، کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ دیکھیے، شاعری جو ہے ویسے تو بنیادی طور پہ جذبات کا اظہار ہے، لیکن جذبات کا اظہار تو ہر طرح سے ہوتا ہے، تو شاعری میں امیجنیشن کے وسیلے سے جب جذبات کا اظہار ہوتا ہے کہیں بھی، جب امیجنیشن کے ذریعے سے آپ جذبات کا اظہار کریں گے تو وہاں شاعری پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے نثری نظمیں جو ہے جنہیں لوگ شاعری نہیں سمجھ رہے، اور اس میں بھی جب امیجنیشن آتی ہے تو وہاں پہ نظم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر تو جذبات کا اظہار ہی ہے، افکار کا اظہار ہے شاعری میں، لیکن نہیں تخیل کے کی تو نسبت سے یہ کیا آپ شاعری کرتے ہوئے قاری کو سامنے رکھتے ہیں؟ قارئین جو ہے نا وہ میرے سامنے صرف وہ رہتے ہیں کہ جو جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ فکری شاعری جنہیں پسند ہوتی ہے،
کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے تصوف کی روایت میں سے تربیت حاصل کی ہے. میرے گھر میں جو روایت تھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ تصوف کی تھی. اور تصوف جو ہے یہ اسلامی فکر ہے, یعنی اسے آپ اسلامی فلسفہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ فلسفیانہ اپروچ جو ہماری کلاسیکی روایت میں تھی, جسمی درد کے ہاں تھی, اور وہ اصغر گونڈوی کے ہاں بات, تو وہ مجھ پر اثر انداز ہمیشہ رہی ہے. آج بھی میں تصوف کے حوالے کو بنیادی حوالہ سمجھتا ہوں, وہ فکری حوالہ ہے. تو فلسفہ اور فکر یہ دونوں جہاں کہیں جمع ہو جاتے ہیں میرے ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ایسے قاری کی تلاش رہتی ہے, اور میں ان قارئین کے لیے لکھتا ہوں, ان قارئین کے لیے. عام قارئین کے لیے میری شاعری نہیں ہے. میں مطلب ہے کہ اس لیے بہت پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری وہ جو شہرت ہے وہ اس میں یہ بات شامل ہے کہ یہ آدمی مشکل پسند ہے. یہ اسی حوالے سے ایسی شاعری مجھے جو ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ زبان ذرا ثقیل استعمال ہوتی ہے, جی. تو اس کی وجہ شاید یہی تصوف اور اس کی وجہ ہے یا کچھ اور ہے وہ؟ نہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن ایک میں آپ سے اور کروں کہ میر تقی میر کی اگر آپ شاعری دیکھیں بڑی سادہ بھی ہے, لیکن ان کے ہاں کوئی 15-16 ہزار لفظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں یہاں جو شاعری ہے ہو رہی ہے آج کل وہ 100-150 الفاظ کے اندر ہو رہی. اب میں سمجھتا ہوں کہ لفظ جو ہے یہ ایک نئے زاویے کو سامنے لاتا ہے. آپ لفظ جو ہے نا ایسے نہیں بن گئے. آپ لفظیات میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل ہونا چاہیے. اقبال نے دیکھے آپ کتنے لفظ استعمال کیے, نتیجہ اکبر آبادی نے کتنے لفظ استعمال کیے, میر کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, راشد صاحب نے کتنے لفظ استعمال کیے. تو جو ہمارے ہاں یہ جو رومانوی قسم کی شاعری کرنے والے لوگ ہیں نا, اور جن پر میں سمجھتا ہوں کہ منیر نیازی جیسے شاعروں کے کافی اثرات ہیں, تو منیر نیازی کی شاعری جو ہے بڑی گہرائی والی شاعری ہے, لیکن وہ لفظ جو ہے ان کے ہاں وہ اتنے زیادہ لفظ ان کے ہاں نہیں ہے. لفظ محدود ہیں, لفظ ان کے ہاں محدود ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے نا گہرائی جو ہے وہ اس میں دب جاتی ہے. ہاں جی. تو اچھا لوگ جو ہیں وہ کم لفظوں میں شاعری کرنے کے عادی ہیں. ڈاکٹر اے ڈی نسیم صاحب جو ہیں وہ تو کلاسیکیت کی طرف تھے اور آپ ان کے زیر اثر رہے ہیں, لیکن آپ نظم کی طرف کیسے آ گئے؟ نظم کی طرف میں ایسے آیا کہ ہمارے ہاں ایک رسالہ آتا تھا ہم قلم, اور وہ رائٹرز گلڈ کا رسالہ تھا, تو اس میں آزاد نظمیں چھپتی تھی. اچھا, پھر میں انہی دنوں مصطفیٰ زیدی جو تھے وہ ہمارے شہر میں ڈپٹی کمشنر, ان کی کتابیں پڑھنے کا مجھے موقع ملا. راشد صاحب کی کتابیں مثلا محاورہ اور ایران میں اجنبی یہ پڑھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جو پہلی 2-4 نظمیں لکھی, ایک شام کے نام سے لکھی نظم, اور اسی طرح سے ایک نماز کے حوالے سے بھی نظم لکھی میں نے, وہ آزاد نظم. اور اس میں میں نے جو سیکھا تھا آزاد نظم کیسے لکھی جاتی ہے, تو وہ ایک جو روانی تھی راشد صاحب کے یہاں آزاد نظم رن آن لائن میں وہ لکھتے تھے, تو ویسی ہی روانی جو ہے وہ میں نے کوشش کی کہ اپنی نظموں میں لاؤں. تو یہاں سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں ہم اپنا مکمل اظہار کر سکتے ہیں. غزل جو ہے یا پابند نظم اس میں ہم محدود رہتے ہیں, تو آزاد نظم جو ہے اس لحاظ سے مجھے اچھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے ادبی افق پر جو نثری نظم آئی ہے تو یہ کس طرح نمودار ہوئی؟ کیونکہ پہلے جو نظمیں ہیں وہ نظم معرہ دوسری میں نظمیں موجود تھیں, لیکن یہ نثری نظم کا وجہ تسمیہ کیا رہی؟ دیکھیں جی, اول تو یہ جو نثر میں تخیلی اظہار ہمیشہ سے رہا ہے. مثلا اگر آپ پرانے مذہبی صحیفے دیکھیں اور اس میں توریت ہے, زبور ہے, تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو نثر کے اندر بھی شاعری کے پیٹرنز ہیں.
سانچے ہیں. وہ شاعری اگر ہم نہیں کہتے مذہبی اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہم اس میں ایک ممانعت ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ شاعری ہے. لیکن لہن داؤدی جو آیا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہی کہ وہ حوالہ ایک بنتا ہے. تو اسی طرح سے ان میں یہ چیزیں موجود تھیں پرانے زمانے میں بھی کہ آپ نثر میں شاعرانہ اظہار کرتے تھے. اسی طرح ہمارے ہاں اردو ادب میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اچھے ٹکڑے داستانوں میں آ جاتے تھے جو شاعرانہ ٹکڑے ہوتے تھے. پھر غالب نے جب اپنے خط لکھنے شروع کیے تو اس سے پہلے جو خط نویسی کا رواج تھا وہ آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ ایسا تھا جو مرصع تھا اور اس میں امیجری بہت استعمال ہوتی تھی. مطلب وہ کہ چاہ بے آب ہے، آسمان بے ستارہ ہے، اس طرح کی یعنی خطوں میں بھی یہ بات ہوتی تھی. تو غالب نے جب خط لکھنے شروع کیے تو اس میں آ کر انہوں نے سادہ نثر استعمال کی. لیکن غالب کے ہاں اس سادہ نثر میں بھی ایسے ایسے عمدہ ٹکڑے آئے ہیں کہ جنہیں اگر ہم علیحدہ لکھیں تو وہ شاعرانہ ٹکڑے ہوں گے. کئی جگہوں پر ایسا بھی اظہار ہوا ہے. پھر ہمارے یہاں نثر لطیف تھی، لوگوں نے نثر لطیف لکھنی شروع کی تو وہ بھی وہی تھی جس میں امیجنیشن جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ نثری نظم کوئی نئی چیز ہے. ہمارے ہاں اس کے پیٹرن آلریڈی موجود تھے لیکن چونکہ اسے ہم مغرب سے ہم نے کہا کہ برآمد ہوئی ہے تو یہ بودلیئر وغیرہ سے ہم نے یہ سیکھا. بودلیئر نے نثری نظم بھی لکھی اچھا تو وہاں یہ سے جو ہمارے یہاں یہ صنف آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صنف جو ہے نئی ماڈرن وہ مغرب سے آئی ہے. ہمارا ناول مغرب سے آیا ہے، ہماری شارٹ سٹوری مغرب سے آئی ہے، ہماری محرہ نظم جو ہے وہ مغرب سے آئی ہے، ہماری آزاد نظم مغرب سے آئی ہے، ہمارا جو ہے یہ نثری نظم جو ہے وہ بھی مغرب سے آئی ہے. تو اس لیے اسے کافی پذیرائی ملی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اظہار جو ہے مشرق میں تھے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا نثری نظم جو ہے ہمارے ادب میں اظہار کا جدید جو ہے ترین وسیلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور کیا یہ تہذیبی زندگی میں کوئی مقام رکھتی ہے؟ جی میں اسے اظہار کا جدید ترین وسیلہ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے کہ آپ لمبی نظمیں لکھیں. جیسے سینٹ جان پرس نے لکھی ہیں ہوائیں جیسی نظمیں لکھیں آپ، یا آپ میلارمے کی نظمیں جہنم جیسے اس کے جہنم کے حوالے سے اس کی نظم، تو آپ طویل نظمیں لکھ سکتے ہیں. اور نثری نظم میں اگر آپ طویل نظمیں لکھیں گے تو یہ صنف جو ہے یہ پنپے گی. کیونکہ اگر آپ نے نثری نظم میں 5 مصرے 4 مصرے لکھ کر آپ نے کہنا کہ یہ میں نے نظم لکھ لی ہے تو نثری نظم کا جو مزاج ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اس میں اظہار کی وسعت ہونی چاہیے، اس میں پھیلاؤ ہونا چاہیے، اس کے اندر خیال جو ہے اسی طرح سے پھیلے جس طرح سے موسیقی میں خیال گائکی میں پھیلتا ہے. اگر آپ موسیقی آپ بھی سنتے ہیں تو خیال گائکی میں جس طرح سے خیال پھیلتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے، تو نثری نظم میں بھی میں سمجھتا ہوں گنجائش موجود ہے کہ ہم اپنے خیالوں کو کی ساری پیچیدگیوں کو پوری طوالت کے ساتھ ہم بیان کریں. لیکن نظم کب بنے گی؟ اگر اس میں امیجنیشن ہوگی، اگر اس میں تخیل کا استعمال ہوگا. تو یہ جو آپ کی ایک طویل نظم پہ مبنی کتاب آپ کی ابھی ایک میں شائع ہوئی جو ہے وہ بھی کیا نثری نظم ہے؟ نہیں وہ فنون آشوب ہے. یہ کتاب ہے فنون آشوب. اچھا اس کتاب میں نے فنون لطیفہ کا جو شہر آشوب لکھا ہے، کیونکہ فنون لطیفہ عام طور پر آپ جب ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ پنپ ہی نہیں سکتے تھے اگر انہیں بادشاہوں کی یا عمرہ کی انہیں وہ اعانت حاصل نہ ہوتی. لیکن جب ان کی اعانت حاصل تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تصویریں نہیں بنا سکتے تھے، ایسے سنگ مجسمے نہیں بنا سکتے تھے، ایسی اپنا شاعری نہیں کر سکتے تھے کہ جس میں زمانے کو
अपने उस अहद को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो आम तौर पर इन फनून में, चाहे वो रक्स हो जिसमें मजहबी हवाला बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो मुसव्विरी हो, चाहे वो मुजस्समा साजी हो, इवन चाहे खत्ताती हो, इन सब में क्या हुआ? इन सब में ये हुआ कि वो जो उस जमाने के ख्यालात थे, थॉट थे, सिर्फ वही आ सके और उन पर जो तनकीद थी वो कोई नहीं कर सका। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जिस तरह से उस जमाने में पिस रहा था, उसकी अक्कासी जो है वो बहुत कम इन्होंने की, फनकारों ने की। तो ये नज्म जो है असल में इस हवाले से है कि शायरों ने किस तरह से बिट्रे किया है इंसानियत को, मुसव्विरों ने किस तरह से बिट्रे किया है, रक्कासों ने किस तरह से बिट्रे किया है, मौसीकारों ने किस तरह से बिट्रे किया है। वो ठीक है कि उनको जो तकनीकें थी उनकी बहुत परफेक्ट थी, बहुत कुछ था, लेकिन मिजाज के एतबार से उनके यहाँ जो दरबारदारियां थी वो बहुत ज्यादा थी। अवामी हवाला जो जैसे नजीर अकबर आबादी की नज्मों में आया, वो हवाला जो है वो इन फनून में नहीं था। तो इसलिए ये नज्म जो है, तवील नज्म, ये है पूरी वजन में है, ये नसरी नज्म नहीं है। मेरी नसरी नज्मों का मजमुआ है वो शनाख्त है, वो अलहदा एक मजमुआ है, उसमें सही पूरी नसरी नज्म सही। छपी। तो आपने तो असल में मुख्तलिफ जो किताबें आपकी छपी वो तो उनमें एक वर्सटाइल है, वो मुख्तलिफ आपने मौज़ूआत को जो है ना वो उस पे काम किया है। इसी लेकिन मैं भी इसी हवाले से, जो शायरी के हवाले से चूंकि बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जदीद उर्दू नज़म जो है उसने अपने अहद की सियासी, इक्तसादी और समाजी मामलात को अपनी गिरफ्त में लिया। बहुत बहुत हद तक, इसलिए कि जदीद उर्दू नज्म पैदा ही इसलिए, यानी ये वजूद में इसलिए आई थी हमारे यहाँ कि ये अपने अहद की तस्वीरें पेश करे। आप देखें कि इब्तिदा में जो राशिद साहब ने नज़में लिखी, जो मीरा जी ने नज़में लिखी, जो तसद्दुक़ हुसैन खालिद ने नज़में लिखी, तो उसमें अपने समाज का जिक्र, अपने समाज की सियासत का जिक्र, उसमें अपना जो फिक्र परवेल कर रहा था उस जमाने में उसका जिक्र, या उस हवाले से ख्यालात का इजहार वो हुआ। तो बिल्कुल ये आगाज जो है आजाद नज़्म का वो भी ये इसलिए बेहतर लग रहा है मुझे कि उसमें सियासी हवाले जो है वो मौजूद रहे हैं, उसमें सकाफती हवाले मौजूद रहे हैं, उसमें जाहिर है कि निजी जज्बाती हवाले वो हर शायरी में होते हैं, वो भी मौजूद है। तो इस तरह से इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी उस पर राशिद साहब ने बहुत लिखा। मजीद अमजद की आप देखें नज़्में, उसमें भी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक वो चले गए हैं। तो सारे जो आज के शायर हैं वो अपने अहद की कहानी कह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हें कहते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, पश्च बायद कद ए अक़वाम मशरिक तर्जुमा, अक़वाम शर्क तर्जुमा, इकबाल, चांद वक्त, तुर्की शायरी, मासर ईरानी नज़में, तहजीब, जदीदियत और हम मगरबी फ़लसफ़े जैसी किताबों के तर्जुमे ने आपको एक मुतरज्जिम के तौर पे, एक बहुत अच्छे मुतरज्जिम के तौर पे रोशनास कराया। यानी आपने बतौर मुतरज्जिम बहुत काम किया है। आप इस सिलसिले में कुछ बताएंगे कि ये जो आप बाहर भी रहे, तो ये तर्जुमा जो है ये मुख्तलिफ ज़बानें जिनसे आपने ये किए, उन ज़बानों को पहले आपने सीखा? जी, मैंने फारसी से बराह रास्त तर्जुमे किए। जी जी, ठीक है। इसी तरह से तुर्की जुबान जो है उसमें इब्तदा में तो मैंने अंग्रेजी से तर्जुमे किए तुर्की से के शायरी के, लेकिन बाद में चूंकि जब मैंने ये जुबान वहाँ 5 साल रहा, मैं अंकारा यूनिवर्सिटी में वहाँ उर्दू पढ़ाई, तो तुर्की जुबान भी सीख ली। तो बहुत सी नज़में जो हैं फिर बाद में मैंने बराह रास्त तुर्की जुबान से भी तर्जुमा की। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को जुबानें सीखते रहना चाहिए। मैंने मसलन पंजाबी तो आपको पता है कि मेरी मातृ जुबान है, और उर्दू जो है वो मैंने सीखी है। उर्दू जुबान भी है मेरा इक्तसाब की जुबान है। इसी तरह से फारसी मैंने सीखी है। इसी तरह से मैंने ये जो तुर्की है वो सीखी है। अरबी जुबान जो है
یہ قرآن پاک کی زبان ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اسے میں سمجھ کے پڑھوں، تو اس کا بھی مجھ پہ اثر ہوا ہے. تو میں مختلف زبانیں جو ہیں یہ میں نے ایک طرح سے سیکھی ہیں اور سیکھتے رہنا چاہیے. تو یہاں تک ترجمہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے ویژن کو براڈ کرنا ہے، وسیع کرنا ہے، تو ہمیں ضرور ترجمے کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے یہ جو فارسی شاعری ہے اور جو ترکی کی شاعری ہے، یہ کیا جو ہمارے ہاں جو شاعری رائج ہے اس سے ملتی جھلتی ہے یا یہ تھوڑا سا اس کا ڈکشن فرق ہے؟ یہ بہت فرق ہے. دیکھیں نا، فارسی شاعری جو ہے وہ معاصر ایرانی نظمیں میں نے اس کا ترجمہ کیا. ایک زمانہ تھا کہ فارسی کا ہماری کلاسیکی ادب پر بہت اثر تھا، لیکن جب فارسی زبان کو خارج کر دیا گیا اور اسی جگہ اردو کو سرکاری زبان بنا دیا گیا، تو اس کے بعد سے فارسی کے اثرات ذرا کم ہونے شروع ہوئے. تو اب جو ماڈرن فارسی ہے اس کے اثرات بھی بہت کم ہیں ہمارے یہاں، ہمارے زیادہ نہیں ہے، سوائے راشد صاحب کی چند جو نظمیں ہیں ان پر ان کا امپیکٹ ہے. تو میں نے اسی لیے معاصر ایرانی نظموں کے ترجمے کیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آج کے ایران میں کس طرح سے لوگ سوچتے ہیں اور کس طرح سے وہ مختلف ہیں ہم سے. یعنی تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کی جو ماڈرنٹی ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. انہوں نے لیٹن امریکن شاعری سے جو ترجمے کی ہیں خود ایران میں فارسی، وہ اردو میں نہیں ہوئے. وہاں پہ فرینچ زبان جو ہے وہ کافی پاپولر ہے، تو انہوں نے فرانسیسی سے اسپینش زبان بڑی پاپولر ہے، انہوں نے اسپینش سے بھی ترجمے کیے فارسی زبان میں. تو ان کا امپیکٹ جو ہے ان کی شاعری پہ ہوا ہے. صحیح. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ترکی شاعری ہے، ترکی شاعری جو ہے وہ اس میں وہ جو ساری لبرلزم ہے، جو لبرلزم ہمارے یہاں منع ہے، ترکی شاعروں نے اسے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ وہ یورپ کے دھانے پر ہیں، اور یورپ کے دھانے پر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر غیر ملکی سیاح آتے رہتے ہیں، اور ان کی جو سائیکی ہے اس کا اثر تو ہونا ہے وہاں پر، خاص طور پر استنبول میں رہنے والے جو شاعر ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ امپیکٹ لیا ہے یورپی شاعری سے اور مغربی شاعری سے. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ناظم حکمت جیسے شاعر تھے جنہوں نے اسی طرح سے سیاسی حوالے کو استعمال کیا، جیسے فیض احمد فیض نے ہمارے ہاں استعمال کیا. وہ کمیونسٹ خیالات کے آدمی تھے، انہیں کچھ زیادہ سرکاری سطح پر پذیرائی نہیں دی گئی سرکاری سطح پر، اس لیے کہ وہ فوت بھی وہاں ماسکو میں ہوئے، اور ان کی جو قبر ہے وہ لوگوں نے سوچا کہ انہیں یہاں لایا جائے، لیکن انہیں نہیں لے کر آئے وہ وہاں سے. اسی طرح سے وہاں اورہن ولی جیسے شاعر ہیں، اورہن ولی جو ہیں وہ ایک طرح سے رومانوی شاعری کرنے والے ہیں، جیسے ہمارے یہاں منیر نیازی ہیں تو ہے، اور جس طرح سے عورت کے ساتھ منیر نیازی کی ایک نسبت ہے، تو اورہن ولی نے بھی جو نظمیں زیادہ تر لکھی ہیں وہ عورت کے حوالے سے لکھی ہیں اور وہ اپنے عشقیہ تجربات کے حوالے سے لکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر جو امپیکٹ ہے، لیکن وہ ماڈرنٹی کس طرح سے آئی ہے کہ وہاں امیجری جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہمارے ہاں جو امیجری استعمال ہو رہی ہے وہ ہماری کلاسیکی جو زبان ہے اس سے آتی ہے. اور وہ تو جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ چونکہ وہ فارن کے وہ ایج کے اوپر ہے، تو یہاں پہ جو ہے چونکہ سب کانٹیننٹ کی جو امیجری ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے نا ان سے. ہاں جی بالکل، تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ مختلف ہوگی. اور غزل کا ہماری آزاد نظم پہ بہت اثر ہے. یعنی میں یہ مطلب ہے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ غزلیہ امیجری جو ہے اور غزلیہ زبان یہ راشد صاحب کے ہاں بھی بہت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سارے کتابیں مرتب بھی کی ہیں، ان میں بھی بڑی رنگا رنگ رجحانات پائے جاتے ہیں. مثلا آپ نے مسئلہ وحدت الوجود پہ لکھا یعنی مرتب کیا، پھر مولانا محمد حسین آزاد پر 3 کتابیں لکھی، پھر آپ نے نون میم راشد پر 6 کتابیں مرتب کی. تو ایک تو مجھے جو ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک جو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے
اعتراض میرا یہ ہے کہ آپ نے نون میم راشد پہ تو یہ کام کیا لیکن مجید امجد پہ نہیں کیا، تو اس طرح کا مجید کام آپ امجد کو پر اس طرح کا کام آپ کو مجید امجد پہ بھی کرنا ضرور چاہیے تھا۔ ضرور انشاءاللہ کروں گا۔ مجید امجد پر میرے کم از کم 20-25 مضامین ہیں، اگر ان پر مشتمل کتابیں میں شائع کروں تو 4-5 کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو جاتی ہیں، تو ابھی وہ پروسیس میں ہے۔ میرا بہت سا کام جو ہے وہ چھپا نہیں ہے، صحیح لیکن صحیح میں نے ہاں جی وہ جب چھپ جائے گا تو مجید امجد صاحب پہ بہت کام کیا ہوا ہے میں نے، تو تو یہ جو مجھے اصل میں کتابیں یہی مرتب ہوتا ہے کہ مجید امجد کے اوپر جتنا کام کیا جانا چاہیے تھا، خاص طور پہ جو مجید امجد جس پائے کے شاعر ہیں نظم کے، اس ریفرنس سے ہم نے ہمارے نقاد نے کہہ لیں یا ہمارے جو دانشور ہیں انہوں نے مجید امجد کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح دیکھا جانا چاہیے۔ جی ویسے تو بہت کام اب ہو رہا ہے ان پر اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک دو کام جو ہم نے کیے وہ کوئی اعتراف ان کا کوئی نہیں کرتا۔ وہ ایک تو یہ کام ہے کہ مجید امجد کی وفات کے بعد، شب رفتہ کے بعد جو کتاب مرتب ہوئی اس میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہے کہ پریس میں دن رات ہم بیٹھے ہیں اور اس کی کوئی پروف ریڈنگز کی ہیں، ان نظموں کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے اور وہ جمع کر کے کتاب کی صورت میں چھاپا ہے۔ تو ایک تو یہ کام جو ہے یہ بنیادی طور پر فہیم جوزی نے، میں نے، افتخار جالب نے، عبدالرشید نے ان مل کر کیا ہے وہ کام۔ تو اس کام کی جو نوعیت ہے ٹھیک ہے، بعد میں خواجہ صاحب نے اسے تصحیحات کی ہیں، اس میں مسترف ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ٹائپ پریس اصل میں تھا اس ٹائپ پریس میں غلطیاں ہو جاتی تھی۔ اس کا کریڈٹ تو جاوید قریشی صاحب لے گئے نا۔ نہیں جی، جوید قریشی صاحب نے کریڈٹ ضرور لے، لیکن وہ پریس میں نہیں بیٹھے، وہاں پہ پریس میں دن رات بیٹھ کر ہم نے جو پروف ریڈنگز کی ہیں، ہم نے جس طرح سے نظموں کو ان کی جو سٹرکچر ہے اس کے مطابق شائع کیا ہے، جی تو جی وہ جی ظاہر ہے جوید قریشی صاحب تو اس میں حصہ نہیں ہے ان ہاں کا نہیں، حصہ یہ تو آپ ضرور ہے یہ کہ والی انہوں بات نے تو صحیح کہتے پیسے ہیں، لیکن دیے وہ ہوں جو گے، آپ کہہ رہے انہوں ہیں نے نا، وہ کتاب جو ابھی آپ چھاپی نے کہا، ہوگی۔ وہ ابھی آپ نے ہاں کہا نا کہ آپ اعتراف کوئی نہیں کرتا آپ والے کام کا، تو میں اس ریفرنس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی جو اپنا جو لے جاتے ہیں کہ جی کام کسی نے کیا ہوتا ہے، وہ کریڈٹ کوئی لے جاتا ہے۔ چلیں وہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ امجد صاحب سے ہماری جو نسبت ہے، محبت ہے، یہ کام ہم نے اس میں کیا ہے، جی جی کوئی جی پیسہ بالکل نہیں ہمیں ملا، بالکل اس کا بالکل کوئی بالکل معاوضہ ہمیں نہیں ملا، اور نہ ہم معاوضہ لینا چاہیں گے اس طرح کے کاموں کا۔ جو صحیح محبت کے صحیح کام صحیح۔ ہوتے ہیں وہ میں بغیر معاوضے کے ہم کرتے ہیں۔ مثلا راشد صاحب کی کتاب لا مساوی انسان، جب اس کا پہلا ایڈیشن آیا تو آپ دیکھیں گے اس کے پہلے صفحے پہ 4 آدمیوں کے نام ہیں، ایک یہ کہ افتخار جالب، دوسرا سعادت سعید، تیسرا سہیل احمد خان اور چوتھا احمد مشتاق۔ 4 آدمیوں کے نام ہے کہ جنہوں نے پروف ریڈنگ کی، لیکن ہم نے وہ پروف ریڈنگ آؤٹ آف لو کی تھی، اور وہ منیر نیازی کے مکتبے سے چونکہ کتابیں چھپ رہی تھی تو ہم نے وہ پروف ریڈنگ منیر نیازی صاحب کے کہنے پر بھی کی، تو ایک محبت کا رشتہ تھا، لیکن وہ راشد صاحب نے ہمیں پروف ریڈر بنا دیا۔ یعنی وہاں پہ باقاعدہ صفحہ جو انہوں نے شائع کیا، تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پروف دیکھنے میں مدد کی۔ اب میرا مطلب ہے کہ ہم پروف ریڈر تو نہیں تھے، آؤٹ آف لو ہم نے وہ کام کیا تھا، بہرحال راشد صاحب کی مرضی ہے کہ ہمیں پروف ریڈر انہوں نے بنا دیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا جیسچر نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اب میں تھوڑا سا آپ کے جو بطور نقاد آپ نے جہت نمائی فن اور خالق ادب اور نفی ادب، اقبال ایک ثقافتی تناظر، راشد اور ثقافتی معافرت، مولانا محمد حنیف ندوی اردو نظم میں جدیدیت کی تحریک اور اس کے اہم علمبردار، سر سید اور فکر نو، ظفر اقبال شخصیت اور فن کے حوالے سے آپ نے کتابیں شائع کی، اتنے بہت سارے متنوع قسم کے جو رنگا رنگ قسم کے جو عنوانات ہیں، تو یہ اس کا انتخاب آپ نے کیوں کیا اور کیسے کیا؟ دیکھیں جی، یہ میرا ذاتی انتخاب ہے، میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تو جدیدیت کا آدمی،
جدید حوالے میں نے استعمال کیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. یہاں تک حنیف ندوی صاحب کا تعلق ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک مذہبی حوالہ ہے. تو میں نے وہ کیوں منتخب کیا؟ وہ میں نے اس لیے منتخب کیا کہ انہوں نے جس طرح سے لسانیاتی مطالعے کیے ہیں عربی زبان کے، اور خاص طور پہ قرآن کے حوالے سے جو ان کے مطالعے کیے ہیں، تو میری یہ لسانیات سے بھی دلچسپی تھی، تو مجھے وہ اچھا لگا، تو میں نے ان پر ایک کتاب جو ہے وہ لکھ لی. اسی طرح سے ظفر اقبال کی کتاب وہ آپ جانتے ہیں، وہ بھی لسانیات کے حوالے سے. تو پھر وہ جو کتاب سر سید ہے، تو سر سید فکر نو کے آدمی ہیں، تو میں بھی فکر نو کا آدمی ہوں، تو وہ تو ہمارے مرشدوں میں شمار ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی جہت نمائی کی کہ جس پر آگے چل کر بہت سے نئے کام ہو سکے، اور ہماری جو اردو زبان ہے اس میں بہت زیادہ نشو و نما ہوئی، اور وہ اردو زبان جو ہے یہ اتنی زیادہ وسیع ہو گئی کہ اس میں اب ہر طرح کے موضوعات کے اظہار کے امکانات ہیں. تو شیخ سید احمد خان اس حوالے سے میرے سامنے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بھی حوالہ ہو، مثلاً ابن عربی جو ہے یہ میرا تصوف والا حوالہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن ابن عربی کو میں نے ماڈرن انداز سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. ماڈرن انداز کیا ہے؟ کہ ماڈرن انداز یہ ہے کہ سارتر نے اپنی ایک کتاب جو لکھی کریٹک آف ڈائلیکٹیکل ریزن، تو اس کتاب کا ایک ڈباچہ لکھا کوئی 150 صفحے کا، تقریباً 100-150 صفحے کا. وہ تھا پرابلم آف میتھڈ، اس کا نام ہے. تو پرابلم آف میتھڈ جو ہے اس میں جو نظریہ انہوں نے پیش کیا، وہ نظریہ وہی تھا کہ جو ہمارے ہاں نظریہ ہے کہ جزء میں کل دیکھنا اور کل میں جز دیکھنا. تو وہ ٹوٹیلٹیز میں دیکھتے تھے چیزوں کو، وہ چیزیں جو علیحدہ علیحدہ وہ نہیں دیکھتے تھے، ہر چیز کا آپس میں جو لنک ہے. جیسے آپ ڈی این اے جس طرح سے لنکڈ ہے تمام ہماری بیولوجی میں، اور تمام ہمارے جو نباتات ہے اس میں، ہر جگہ وہ ایک لنکڈ ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصور تھا نا کہ جز میں کل دیکھنا اور کل میں جز دیکھنا، وہ تصور ابن عربی کا بھی تھا. تو ابن عربی نے جس طرح سے وہ جو وحدت الوجود میں، یعنی ان ساری چیزوں کو ایک وحدت میں دیکھا، ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں میں نے اسے ماڈرن کاری کے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ سارتر کا بھی حوالہ اس میں شامل کر لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے انگریزی میں بھی شاعری کی، انگریزی میں کی نثر بھی لکھی، تو جی آپ اردو کے استاد رہے ہیں، اردو آپ کا زیادہ تر جو ہے اردو، فارسی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ زبانیں ہیں، تو یہ انگریزی کی طرف آپ کدھر چلے گئے؟ دیکھیں، ایسا ہوا کہ ایک زمانہ تھا کہ وجاہت مسعود صاحب، انہوں نے لٹریچر، آرٹ اینڈ لٹریچر پیج سنبھالا ہوا تھا، یا ان کا وہ اس کا دی نیوز کا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے جو ادیب شاعر ہیں اس پر آپ کچھ انگریزی میں لکھ دیں. تو میں نے ایک مضمون لکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ مضمون ابتدائی سطح پہ کوئی اتنا معیاری نہیں تھا، تو انہوں نے اس پہ کچھ اصلاح بھی کی اور اسے اچھا مضمون بنا دیا وجاہت مسعود صاحب نے. تو بعد میں پھر میں خود آرٹ اینڈ لٹریچر پیج کا انچارج بنا. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پھر انگریزی کے کچھ 100-150 مضمون، 100 کے قریب میں نے لکھے ہیں. اس کے بعد دی پوسٹ میں نے کوئی 15-20-25 مضامین دی پوسٹ میں لکھے انگریزی کے. اور یہ وجہ ہوئی کہ لیکن میرے سارے یہ صحافتی مضمون ہی آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے اسے ادبی حوالوں سے اس طرح سے نہیں لکھا، جتنی گنجائش ہوتی تھی اخبار میں تو اس کے مطابق وہ میں لکھتا تھا. اچھا اس لیے انگریزی کی طرف توجہ ہوئی. رہی نظمیں، تو نظمیں جو ہیں میں نے پہلی سطح پہ تو اپنی نظموں کے ترجمے کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زبان جو ہے اس کا دائرہ اس طرح محدود ہے، تو اگر آپ انگریزی میں اسے شائع کریں گے اپنی نظموں کو تو زیادہ وسیع لوگوں تک پہنچے گی. تو میری نظمیں ابتدا میں کچھ تو ناگی صاحب نے ماڈرن اردو پوئم فرام پاکستان 4 نظمیں انہوں نے میری ترجمہ کی، تو اس سے ظاہر ویسٹ کے قاری جو ہیں ان تک میں پہنچا ہوں یا ہمارے اور لوگ پہنچے ہیں. اسی طرح سے ماڈرن ورس فرام پاکستان
تو یہ جو ہے یہ یاسمین حمید نے ایک کتاب مرتب کی، تو اس میں بھی میری 2 ایک نظمیں شامل ہیں. اسی طرح سے جو وہ رسالے ہیں اکیڈمی ادبیات کے جس میں پاکستانی لٹریچر کے ترجمے کیے گئے ہیں، تو اس میں بھی میری بہت ساری نظمیں شامل ہیں. تو اس طرح سے میرا اپنا خود انگریزی میں نے نظمیں جو ہیں لکھنی شروع کر دی. تو کچھ نظمیں میں نے انگریزی میں لکھی اور کچھ ترجمے کیے. تو میری کتاب جو ہے فینکس کے نام سے چھپ چکی ہے، جس میں میری انگریزی نظمیں شامل ہیں. اور اسی طرح سے میری ایک کتاب چھپی ہے A Wild Goose Chase. یہ وہ مضامین ہیں کہ جو میں نے دی نیوز میں لکھے تھے، ان میں سے کچھ منتخب مضامین اس میں منتخب مضامین تھے، وہ ایک اپنی کتاب شائع کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، نظم آپ کا حوالہ زیادہ تر نظم ہی ہے، لیکن آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جی آپ نے کوئی 400-500 غزلیں بھی لکھی، تو کیا وجہ ہے کہ اس کا مجموعے کی طرف آپ نہیں آئے؟ دیکھیں، غزلیں جو ہیں وہ میں نے لکھی ضرور ہیں، لیکن چونکہ بنیادی طور پہ مجھے نظم کا شاعر سمجھا جاتا ہے. بنیادی طور پہ راشد صاحب نے بھی بہت سی غزلیں لکھی تھی. ان کا ایران میں اجنبی جو پہلا ایڈیشن تھا تو اس میں ان کی غزلیات شامل ہیں. تو بعد میں راشد صاحب نے اس میں سے غزلیات نکال دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نظم کے شاعر ہیں، غزل کے نہیں. تو میں نے بھی جو غزلیں لکھی ہیں وہ ایک لحاظ سے ایک پریکٹس ہے شاعری کی، اس اعتبار سے لکھی. تو میں اس لیے میں نے جو ہے چھاپنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. البتہ مختلف رسالوں میں میری غزلیں وہ چھپتی رہتی ہیں، تو مختلف وہ لوگوں تک پہنچی بھی ہیں. مشاعروں میں بھی میں پڑھتا ہوں غزلیں، تو لوگوں تک پہنچتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میں اپنے آپ کو نظم کا شاعر سمجھتا ہوں. چلیں ڈاکٹر صاحب، آخر میں جو ہے کچھ اپنا کلام جو ہے وہ جو ادبستان کے ناظرین ہیں ان کے لیے عطا کر دیجیے. جی ضرور. اگر آپ کہیں تو میں طویل نظم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے آدھا سنا دیتا ہوں. جی سنا دیجیے. تو یہ فنون آشوب کا اس کا در اول جو ہے تعارف کے نام سے ہے. تو اس میں ذیلی عنوان ہے سلگے کتبے گدا ہڈیوں سے بنے اپنے مقدور ہیں. یہ جو گدائیاں تھیں اصل میں اس کی طرف زیادہ صحیح توجہ دی میں نے. اور اب بھی گدائیاں بہت ہو رہی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو شوبدہ باز خوابوں سرابوں میں طلاب وحشت کی گونگی کتابوں میں. واہ، گونگی کتابوں میں بہت خوبصورت. گم ظاہر آگہی التہابوں میں قابو سے ساز سے ڈرتے کچھاروں میں زیغم. قابو سے ساز سے ڈرتے کچھاروں میں زیغم فقط پیچوں تابوں میں رازق خرابوں میں قزاق طباخ سے مل گئے. خونچکاں احتسابوں میں وافر کفن سل گئے. شور بختی ہلاکت قدوں کے ربابوں میں محصور ہے. دانش منتشر جیسے ناصور ہے. گونگے حرفوں میں تجرید تزویر ہے. لفظ معنی کے باطن کی زنجیر ہے. شاعری شاعروں کا شکنجہ رہی بندگی کی رطوبت میں غلطاں کے جیسے ہواؤں میں اڑتے پرندے غضب اس سرابوں میں اپنی غلاظت زمین پر گرائیں. حبابوں میں کٹھ پتلی ناچے گی کب تک. ابھی تار سے کوئی اختو بندی تھی ابھی کوئی بختو اچھلنے لگی ہے. کرامات کی شام ڈھلنے لگی ہے. زمین زیر آتش ہے پہلو بدلنے لگی. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے اس ذائقے کے لیے کہ ساری نظم اسی وزن میں اسی پیٹرن میں لکھی ہوئی ہے ساری. ہاں، اور کچھ 150 صفحے کی یہ تقریباً نظم ہے.
جو یہ چلتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ادبستان کے ناظرین کو اردو ادب کے حوالے سے بہت سی مفید معلومات فراہم کی. ادبستان کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ کا بہت